ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے خیر کے بھلائیوں کے موسموں کو اپنے بندوں کے لیے نفع و غنیمت بنایا اور برکتوں اور نوازشوں کے اوقات کو اپنی رحمت تک پہنچنے کا زینہ اور راستہ بنایا۔ اس کی عبودیت کا اعتراف کرتے ہوئے اور اس کی تعظیم کرتے ہوئے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ، اس کے رسول، چنیدہ دوست اور اس کی مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں۔ آپ نے اپنے رب کے اس پیغام کو پہنچا دیا جسے آسمان سے روح امین یعنی جبریل لے کر آئے تھے۔ درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کے طیب و طاہر اہل بیت پر، مومنوں کی مائیں، آپ کی بیویوں پر، آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، اور قیامت تک درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر، جب تک کہ بجلی چمکے اور بارش ہو اور بہت زیادہ سلامتی ہو۔ اما بعد، لوگوں، میں آپ کو اور خود کو باریک بھی خبردار اللہ کے تقوی اور اپنے ظاہر و باطن میں خلوت و جلوت میں اس کی خشیت اپنانے کی وصیت کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اللہ کا تقوی اپنائے اور وہ خائب و خاسر ہو، اور نہ ایسا ہوا کہ کوئی اس کی خشیت اپنائے اور وہ ذلیل و خوفزدہ ہو۔ اللہ کا فرمان ہے، یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی شعار رہے۔ بیت اللہ الحرام کے حاجیوں، یہ دیکھیے آپ سال کے موسموں میں سے سب سے عظیم موسم اور دین کی سب سے اچھی عبادتوں میں سے ایک عبادت کے انتظار میں نگاہیں اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے حرمت والے گھر کا حج، عرفہ کے دن زوال شمس سے غروب شمس تک اس کے میدانوں میں وقوف، بہت مہربان شفیق اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری، تلبیہ، ذکر الہی، جمرات پر کنکری مارنا، قربانی کرنا، طواف اور سعی ہے۔ یہ انتظار سے بھرا ہوا شعور ہے کہ آہوگیریا زاری کے ساتھ دعائیں، قربانی، سلے ہوئے کپڑوں سے تجرد اور اللہ کے شاعر کی تعظیم کی روحانیت حاصل کی جائے، جس سے دل گناہوں سے پاک کیے جاتے ہیں اور نیکیوں سے آراستہ کیے جاتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، یہ سن لیا اور اب سنو، اللہ کی نشانیوں کی جو عزت و حرمت کرے اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے یہ ہے۔ اللہ کے حرمت والے گھر کے حاجیوں، اللہ نے اپنے بندوں پر حج فرض کیا ہے اور اسے بہت سے مقاصد اور منافع سے گھیرا ہے جن پر غور کرنے اور ان کی گہرائیوں کو ٹٹولنے سے امت مسلمہ مستغنی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ابراہیم خلیل علیہ السلام کو لوگوں میں حج کے اعلان کا حکم نہیں دیا مگر اس لیے کہ پکار کا مقصد، اس کی حکمتیں اور اس کے منافع شروع ہوں۔ اللہ کا فرمان ہے، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس پا پیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی، اور دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے، اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں اور مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں اور چوپایوں پر جو پالتو ہیں۔ یہ حج کے منافع اور اس کی حکمتیں ہیں۔ ہاں، وہ منافع جو امت کی شان بلند کرتے ہیں اور اس کا دل سیقل کرتے ہیں، یہ اخروی فوائد ہیں اور دوسرے دنیاوی فوائد۔ حاجیوں کے لیے ان اخروی فوائد میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کا رشتہ ان کے خالق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، جس میں کوئی شائبہ نہیں ہوتا، تاکہ اللہ کی توحید خالص ان کے پاس بغیر کسی عیب یا دڑار کے ہو۔ یہ صرف اسی کی ربوبیت اور الوہیت کے اس بات سے شرک و ساجداری کے شائبے سے پاک تلبیہ میں جلوہ گر ہوتی ہے۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پتہ چلا کہ حج اللہ کے بندوں، اللہ سبحانہ کے لیے توحید خالص کرنے اور عبودیت کے معنی کو حاصل کرنے کا وسیع میدان ہے۔ یہ ہے، اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے اس کے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بہتری ہے، اور تمہارے لیے جو چوپائے جانور حلال کر دیے گئے بجوز ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں، پس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے اخروی فوائد میں سے عظیم فائدے کو بیان کر رہے ہیں، جہاں آپ کی اقتداء اور آپ کی سنت کی پیروی کی اہمیت واضح ہو رہی ہے، اور عبادت گزار کی استقامت، اس کی عبادت کی درستگی
اور بدعت اور دین میں نئے ایجاد کی گندگی سے اس کی پاکی میں اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھ سے اپنے مناسک سیکھ لو، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، اسی طرح حج کے منافع میں مسلم فرد کی یہ تربیت ہے کہ اللہ کے لیے اخلاص پر اپنے نفس کو عادی بنائے، ایسا اخلاص اور صدق جو ریاء و نمود سے پاک ہو، اس لیے کہ ریاء و نمود آدمی کی خوشحالی اور اس کی فارغ البالی ہی میں منحصر نہیں، بلکہ ریاء و نمود کا امکان و گمان آدمی کی آرائش سے دوری، پراگندگی اور تواضع کی صورت میں بھی ہے، جو کہ سنگین ہونے اور کمزور نفس تک پہنچ جانے میں کسی اور سے کم نہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلے ہوئے کپڑے سے الگ ایک ازار اور چادر میں پراگندہ خشوع اپنائے ہوئے، آراستگی سے دور، کبھی اپنی اونٹنی پر سوار اور کبھی پیدل چلتے ہوئے حج کیا۔ اس کے باوجود آپ کی زبان پر وہی صدا تھی جس کی رب سے امید لگائے ہوئے تھے کہ وہ اس آفت سے آپ کو بچا لے، جبکہ آپ اپنے حج میں بار بار کہہ رہے تھے اللہ ایک ایسا حج جس میں نہ ریا ہو اور نہ نمود۔ بیت اللہ الحرام کے حاجیوں، حج کے بابرکت منافع میں سے بالمقابل غلو اور مبالغہ آرائی کے عیب کے مسلمانوں کی آسانی پیدا کرنے اور تنگی ختم کرنے کی خوبی کو اچھا سمجھنا ہے، اور لوگوں کے دین اور ان کی زندگی میں اس کے اثر کا ہونا ہے، اس لیے کہ آسانی کسی چیز میں نہیں ہوتی مگر اسے آراستہ کرتی ہے، اور کسی چیز سے نہیں کھینچی جاتی مگر اسے عیبدار کر دیتی ہے۔ آسانی، نرمی اور سہولت سمجھداری اور اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج میں اس کی بہترین جلوہ گری ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی پیدا کرنے کے سلسلے میں یوم نحر کو تقدیم و تاخیر سے متعلق نہ پوچھے گئے مگر کہا کرو اور کوئی حرج نہیں، اور آپ کہا کرتے میں نے یہاں پر قربانی کی ہے اور پورا مینا قربانی کی جگہ ہے، اپنے اپنے خیموں میں قربانی کرو، میں نے یہاں وقوف کیا ہے اور پورا عرفہ جائے وقوف ہے، میں نے یہاں وقوف کیا ہے اور جم یعنی مزدلفہ سب کا سب موقف ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور جہاں تک غلو، مبالغہ آرائی کی مذمت اور ان دونوں سے ڈرانے کی بات ہے تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کی صبح کو جبکہ آپ اپنی اونٹنی پر تھے فرمایا میرے لیے کنکری اٹھاؤ، میں نے آپ کے لیے 7 کنکریاں اٹھائیں، وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، آپ اپنی ہتھیلی میں ان کنکریوں کو جھاڑنے لگے اور آپ کہہ رہے تھے ایسے ہی کنکریوں سے رمی کرو، پھر کہا ہے لوگوں دین میں غلو سے بچو، بلا شبہ تم سے پہلے جو لوگ تھے انہیں دین میں غلو نے ہلاک کر دیا، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے حرمت والے گھر کے حاجیوں، اللہ کا تقوی اپنائیے، ان بابرکت میدانوں میں اللہ کو اپنی بھلائی دکھلائیے، ان بابرکت میدانوں میں اللہ کو اپنی بھلائی دکھلائیے، پسندیدہ نبی اور چین رسول کی اقتدا کرتے ہوئے حج کے بابرکت فوائد کے حصول کو غنیمت جانیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ کا حج کرنے والوں میں سب سے اچھے ہیں، آپ پر اللہ کا درود و سلام نازل ہو۔ پھر اپنے بابرکت حج کے فوائد و منافع کو سکینت، سنجیدگی اور نرمی کا اوصاف سے مزین کیجیے، اس لیے کہ آدمی سکینت کے بغیر ویسا ہی ہے جیسے کھانا بغیر نمک کے، اور اس سلسلے میں آپ اس کی پیروی کیجیے جس نے کہا کہ مجھ سے اپنے مناسک سیکھ لو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیچھے شدید زجر و توبیخ، مار اور اونٹ کی آواز سنی، آپ نے اپنے کوڑے سے ان کی طرف اشارہ کیا اور کہا اے لوگو سکینت کو لازم پکڑو، بھلائی تیز چلنے میں نہیں ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا اے عمر تم مضبوط آدمی ہو، حجر اسود کے پاس مزاحمت مت کرنا،
کہ کمزور کو اذیت پہنچا دو، اگر خالی ملے تو استلام کرنا، نہیں تو اس کا استقبال کرنا اور اللہ اکبر کہنا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص میں جو حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اسے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفرے خرچ لیا کرو، اللہ سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور یقیناً مجھ سے ڈرا کرتے رہا ہو۔ یہ باتیں رہیں، اور میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی مغفرت طلب کیجئے تمام طرح کے گناہوں سے، بلا شبہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، میرا رب بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر قسم کی بہت زیادہ بابرکت پاکیزہ تعریف اللہ کے لیے ہے، جیسے ہمارا رب چاہتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ میں اس کی تمام مخلوقات میں سب سے اشرف مخلوق پر درود سلام بھیجتا ہوں، اور اس کے بعد اے لوگوں اور اے اللہ کے حرمت والے گھر کے حاجیوں، اللہ نے امت مسلمہ کو اپنے پرانے گھر تک پہنچنے کی آسانی کی نعمت اور اس کے احاطہ میں اس حیت میں پہنچنے سے نوازا ہے جو ہمارے پہلے اسلاف کو میسر نہیں تھی۔ وہ لمبی مدت تک غائب رہتے تھے، جس میں وہ صحراؤں ریگزاروں اور سمندروں کو عبور کرتے تھے۔ ان کے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ زندہ ہے یا مر چکے، یہاں تک کہ اللہ کے گھر کا راہی گمشدہ انسان کے جیسا ہوتا تھا، اور اس سے لوٹنے والا نومولود کی طرح۔ اسی حالت پر حاجی زمانہ دراز تک رہے، یہاں تک کہ اللہ نے زندگی کے ایسے وسائل مہیا کر دیے جن سے حالات بدل گئے اور راستے اور زمانے مختصر ہو گئے، اور صورت یہ ہو گئی کہ حاجیوں کو ان کے گھر کے لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کی آوازیں سن رہے ہیں، جبکہ وہ عرفات، مشعر حرام، منی اور مسجد حرام میں ہیں۔ اسی طرح اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس مبارک ملک کو مہیا کیا کہ ملک حرمین شریفین اور اس کے زائرین کا نگہبان ہو۔ اس ملک کو اس پر بہت فخر ہے، اور اس سے بہت بڑا شرف سمجھتا ہے کہ بیت اللہ کے حاجیوں اور مسجد نبوی کے زائرین کی خدمت کرے، جس کا آغاز یہاں کے امام و حکمران، خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد اور معاونین سے ہوتا ہے، اور جس کی انتہا یہاں کے ایک ایک باشندہ پر ہوتی ہے۔ سب کے سب حرمین شریفین کی خدمت کو شرف اور تمغہ سمجھتے ہیں، جس پر بھاؤ تاؤ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بیش بہا قیمتی چیزیں ہر اس راہ میں لگاتے ہیں جو ان کے اس مبارک پاکیزہ سرزمین پر قدم رکھنے والوں کی راحت کا باعث ہوں۔ اللہ کے گھر کے حاجیوں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان کی عزت کریں، آسانی پیدا کریں، اور یہ احساس دلائیں کہ ہر حاجی اپنے دوسرے وطن میں جب سے آیا ہے تب سے صحیح سالم اور حج مقبول کے ساتھ انشاءاللہ لوٹ جانے تک اعزاز و اکرام کے ساتھ ہے۔ اسی طرح آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مناسک کی ادائی نظم و ضبط کے ساتھ کریں، بغیر اس کے مقصد میں خلل ڈالیں یا تشویش پیدا کیے بغیر، اور بغیر کسی مجہول نعرہ بازی اور حج کے مقاصد سے نکلے ہوئے ایسے اغراض میں لگ کر جن کا حج سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ حاجیوں کا حج قبول کرے اور اس شخص کو بھرپور بدلہ و ثواب دے جس کا ان کی خدمت اور ان کی راحت رسانی میں کوئی ہاتھ ہو، وہ حکمران ہو یا علماء یا مرشد یا سیکورٹی کے لوگ یا معزز و محفوظ عوام۔ بلا شبہ میرا رب نزدیک ہے اور دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اور دوست لوگوں، درود و سلام بھیجیے سب سے بہتر مخلوق پہ، جس کا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور جس کی ابتدا خود سے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو اس پہ خوب خوب درود و سلام بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ درود و سلام بھیجیے اپنے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ آپ ان کے چاروں خلفاء سے راضی ہو جائیے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جائیے، اور تابعین سے، صحابہ سے، تابعین سے، اور جو ان کے راستوں پر بہتر طریقے سے چلیں، اللہ ان تمام سے راضی ہو جائیے، اور ہم سے بھی اپنے عفو و کرم سے اے پروردگار، اے اللہ اپنے جود و کرم سے ہمیں بخش دیجئے۔
ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा दीजिए। ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा दीजिए। ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को गलबा दीजिए। ऐ अल्लाह शिर्क और मुशरिकीन को मगलूब कीजिए। ऐ अल्लाह अपने दीन और अपने किताब और अपने नबी की सुन्नत को गलबा दीजिए, मदद कीजिए। ऐ अल्लाह परेशान हाल मुसलमानों की परेशानी को दूर कीजिए। ऐ अल्लाह कर्जदारों के कर्ज अदा कर दीजिए। ऐ अल्लाह मुसलमानों के मरीजों को शिफा दीजिए। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ अल्लाह हमें मुल्कों में अमन से नवाजिए। हमारे हुक्मरानों को बेहतर तौफीक दीजिए, उनकी इस्लाह कीजिए। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, ऐ अल्लाह हमारे वली अहद को, ऐ अल्लाह हमारे हुक्मरान को उस बात की तौफीक दीजिए जो आपकी मंशा के मुताबिक हो। ऐ अल्लाह उन्हें ऐसे मुशीरकार दीजिए जो उन्हें भलाई पर उन्हें भलाई का मशवरा दें। ऐ अल्लाह हाजियों का हज कबूल कीजिए। ऐ अल्लाह उनका हज आसान कीजिए। ऐ अल्लाह उन्हें उनके घर तक फायदे के साथ वापस कीजिए। ऐ अल्लाह हमने जो खैर आपसे मांगी है हमें दीजिए। ऐ अल्लाह हमारी उम्मीदें और हमारी आरज़ुएं तमन्नाएं जिन भलाइयों तक पहुंचने से कासिर हैं अल्लाह वो भी दे दीजिए। और तमाम तरह की तारीफ अल्लाह तबारक व तआला की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका मुहम्मद साहिबिल वजहिल अनवर वल जबीनिल अज़हर। وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وسلم الحجاج والمسافرين في برك وبحرك وجوك يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقه وولي عهده لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل من الحجاج حجهم ويسر لهم حجهم وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا من الخيرات فبلغنا. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.